اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو میری اور آپ کی زندگی دنیاوی زندگی سدھرے گی اور آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ سدھرے گی. اب ان کے بعد 2-4 تقریریں باقی رہ گئی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت جلد ختم ہونے والا ہے. اب ان کے بعد سدرا بنت عبدالصبور عمری حفظہ اللہ جہنم سے آزادی کے اسباب بیان کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا آمین یا رب. اب ان کے بعد سعید بن عبدالصبور عمری صلہ رحمی اس عنوان پر داخل کرنے کے لیے آئیں گے. ماشاءاللہ اللہم صل اللہ ہم سبھی لوگوں کو رشتہ داری نبھانے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین. اب ان کے بعد 2 تقاریر ہیں ہمارے پاس. ایک تقریر آج کے ہمارے معاشرے کے حساب سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے اڑوس پڑوس میں ہماری گلیوں میں ہمارے محلوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے جو خبروں کے پاس جاتے ہیں, درگاہوں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ گنڈے لگاتے ہیں, نیمبو مرچ لا کر گھروں میں رکھتے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے, اصل میں کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ایک لڑکی آ کر درگاہوں کو جانا صحیح ہے اس حساب سے تقریر کرے گی, اور دوسری لڑکی آ کر یہ غلط ہے اسلام کے حساب سے, قرآن اور حدیث کے حساب سے یہ بیان کرے گی.
تو آپ لوگ اگر غور سے سنیں گے تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو میں سب سے پہلے ثنا بنت فاروق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں درگاہوں کی حقیقت کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. معزز علماء اکرام، محترم سامعین اور سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے درگاہوں کے حقیقت. یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز سے فنا ہونے والی ہے. ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. ایک عقلمند انسان وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام نیک کاموں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کی خبروں یعنی درگاہوں کے پاس جانا. محترم حضرات اور میری دیدی ماں بہنوں، اب میں آپ کے سامنے درگاہوں کے پاس جانے کے بڑے فائدے کو بتانا چاہتی ہوں. درگاہوں کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو. اگر کوئی آدمی درگاہوں کے پاس جاتا ہے، وہاں چھایا چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے، اگربتی لگاتا ہے اور وہاں مرغے اور مرغیاں کو کاٹ کر پکا کر کھاتا ہے، تو یہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن کام آئیں گے اور اس کے حق میں سفارش کریں گے. ہمارے گاؤں کے قریب ملے، لکشمپور، آدمپور، ویلگوٹ، گارے پورم وغیرہ ان میں بھی درگاہ ہیں. اس طرح ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتے ہیں، دکانوں میں برکت نہیں آتی ہے، تو صاحبوں کے پاس درگاہوں کے پاس سے تعویذ لا کر گلوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں باندھ دے جس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی گلے میں تعویذ ڈال رکھا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے انداز میں دین کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین اسلام، ابھی آپ لوگوں نے جو تقریر سنی درگاہوں کو جانے کا فائدہ، خاص کر ہمارے معاشرے کے لوگوں کا، خواتین کا خاص کر جو ذہن بنا ہوا ہے اس کے تعلق سے بیان کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے. اسلام درگاہوں کے خلاف، قبروں کے بعد جا کر جو بھی آج کل ہوتا ہے اس کے خلاف کتنا خلاف اللہ اسلام ہمارا حکم دیتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے عمیرہ بنت عبد الرؤف آئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. معزز علماء کرام و سامعین اور سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے درگاہوں کی حقیقت. محترم سامعین اور سامعات، اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی بتلاتا ہے. میں ابھی آپ لوگوں نے درگاہوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانے کے بارے میں سنا. اب میں آپ کے اس حقیقت کو بتلاؤں گی. محترم سامعین، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ درگاہوں کے پاس جانا، قبرستانوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے کا حکم دیا تاکہ قبرستان کو دیکھ کر آخرت یاد آئے. لیکن یہ الٹا ہوتا ہے، درگاہوں کے پاس جا کر پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، مرغیاں کاٹ کر کھانا، ایسا بولا کر حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی اتارنا تھا اتنا بھی اتار دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی پہنچانا تھا اتنا بھی پہنچا دیے ہیں. لیکن کہیں بھی درگاہوں کے پاس جانے کے بارے میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. محترم سامعین اور سامعات، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ تعویذ ڈالنا چاہیے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تعویذ ڈال رکھا تھا. لیکن اصل حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جب تعویذ لٹکائی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور نکال کر پھینکا اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ لٹکانے والوں کے بارے میں
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि दो बच्चे आकर आप लोगों के सामने मुख्तलिफ बातें पेश की। एक बच्ची आपको दरगाह जाना बोली और दूसरी बच्ची क्या है, दरगाह को हरगिज़ नहीं जाना बोली। अब आप लोगों को क्या समझ में आ गया? जाना सही है बोलते नहीं, एक बोल तो जाना सही बोलने वाली बच्ची बड़े जोर शोर से जोश जज्बे से कर रही थी, और जो नहीं जाना बोल रही थी उन्हें क्या है, वो धीमे अंदाज में कर रही थी। बहरहाल अल्लाह ताला दोनों को क्या है, नेक और सालिहा बनाए और दीन की दाइया बनाए। एक मरते क्या हुआ था, अब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आदमी आकर बोलता है, हमारे गांव में घोड़े वाले बाबा बहुत फेमस है। क्या बोलता, घोड़े वाले बाबा फेमस है। वजह क्या होता, जब भी घोड़ा बीमार होता वो कबर के ऊपर ले आकर और 2-4 टांगा उसके ऊपर खड़ा कर दे, तो थोड़ी ही देर में घोड़ा क्या करता था, जुलाबा मारता था और बीमारी क्या भी रहती घोड़े की चली आती थी। तो अल्लामा इब्न तैमिया जैसे ही ये बात सुने तो उन्होंने बोले, अल्लाह की कसम वो कब्र में अजाब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जिन्नात और इंसानों को छोड़कर बाकी सब लोगों को अल्लाह ताला कब्र में क्या होता है सुनाता है। हदीस में आती है बात, अल्लाह ताला कब्र में अजाबात जो होते हैं वो जानवरों को, जितने भी चरिंद परिंद हैं सबको सुनाता है, लेकिन इंसानों को और जिन्नातों को नहीं सुनाता। तो अल्लाह में इब्न तैमिया यही बोलते कि वो घोड़ा जैसे ही खबर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जाता तो घोड़े को खबर में होते सो अज़ाब सुनने के साथ ही जुलाबा आ जाते थे, जिसकी वजह से जैसे ही किसी भी इंसान को जुलाबा आ जाते तो उसके बाद उसकी सेहत बरकरार रहती है। तो वो लिहाज से एक मरतबा ऐसे ही एक छोरी लगाने को हरा जुब्बा हरा लुंगी पहन को एक बाबा जा रहे थे, छोटा बच्चा था मायूस में, उससे मुलाकात करके पूछा कि दरगाह जाना बोल वो कुरान में नहीं तो जी कहीं जाते तुम्हें? तो उन्होंने मेरे से उल्टा सवाल करा, कुरान में कितने बारे हैं? तो मैं बोला 30 बारे हैं। अभी 10 क्या करे उनको पूछा, बस समझ में आ रही? तो बात सीधा नहीं निकलती तो उन्हें क्या करते हो, तो 10 पारा में बाकायदा दरगाह जाने के बारे में है, मुसलमान छपाता नहीं 10 पारे बोल बोलते। तो ऐसे टेढ़ी के लोग आते थे, विश्वास उन लोगों से ज्यादा लगने के बजाय तौहीद परस्ती की तरफ ले जाना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर में एक बात पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में एक बात बोलता है, आयत नंबर 64 में सूरह ज़ुमर, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, तअमुरूनी, क्या तुम लोग मुझे इस बात का हुक्म देते हो, अअबुदु कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, क्या अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत का मुझे हुक्म देते हो, अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिल लोगों। तो इसमें अल्लाह ताला साफ तरीके से बताता है, इंसान अगर तौहीद के बारे में नहीं जानता तो उन्हें बड़ा जाहिल है। चाहे उन्हें डॉक्टर रहते, चाहे उन्हें इंजीनियर रहते, कलेक्टर रहते, कुछ भी पढ़ के रहते, उसको तौहीद के बारे में, उसको पैदा करे सो खालिक के बारे में मालूम नहीं बोले तो उन्हें सबसे बड़ा जाहिल है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 में बोलता है, अल्लाह जो भी बोलता है उसके ऊपर हमारा ईमान है नहीं। जाहिल कौन बोलो, जाहिल कौन, यड़वा कौन, समझ में नहीं बात है। तेलुगु में बोला नहीं हूँ, उर्दू में बोला हूँ। जाहिल कौन, जो अल्लाह को नहीं पहचानता। अल्लाह को नहीं पहचानने वाला कौन, सबसे बड़ा यड़वा आदमी। अल्लाह को पहचानने वाला कौन है, जानकारी रखने वाला। अब बोलो समझे नहीं, तौहीद को जानने वाला कौन? एक जना को इनाम नहीं बता, तो जवाब दे देती जवाब दो। तौहीद को जानने वाले कौन? इल्म वाले। क्या बोलना, इल्म वाले। तौहीद को नहीं जानने वाले जाहिला। क्या ठीक है, वो डॉक्टर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, कलेक्टर भी रहते हैं, कौन भी रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे को एक कॉन्फिडेंस देता है आयत में, किसके सामने भी हासा बंदे फोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें आलिम है, वो डॉक्टर या वो इंजीनियर, वो कलेक्टर, वो डीएसपी, वो एसपी, ये सब के सब जाहिला है। कहीं को पैदा करे सो खालिक के बारे में जानते नहीं हो। बात समझ में आ गई? ठीक। फरीदा बिन अब्दुल रहमान, इसके बाद सिर्फ तराना है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सदा रदी सदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है, जिंदगी एक सफर है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जिंदगी एक सफर है और इंसान आत्म बका की तरफ रवा दवा है। हर सांस उम्र को वक्त फरोख्त के बाद
جب ہم اپنے مخالفین کا مقصد جان چکے تو آئیں اب ذرا اپنے دل کو ٹٹول لیں اور من سے پوچھیں کہ آپ نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا، کیا محنت کی، کیا کوشش کی، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم سب وہ روز مشاہدہ نہیں کرتے کہ جیسے دوست واجب اعلیٰ و اولاد اور عزیزوں کو چھین کر لے جاتی ہے؟ جب مقرر وقت آتا ہے تو موت نہ بچوں کی کم عمر، نہ والدین کا بڑھاپا، اور نہ بیوی کی جوانی، اور نہ ہی کسی گھر کی ویرانی۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ موت کسی کو قرار نہیں ہے؟ نہ صالحین اور نہ انبیاء علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں یوں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ہم لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دن و رات کی گردش دماغ کی طرح چاٹ رہی ہے، جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو بتائیے آپ کا لڑکپن کدھر گیا، آپ کی جوانی کدھر گئی، اور زندگی کتنی تیزی سے بیت گئی؟ کچھ بتاؤ بھی۔ چلو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچپن اور لڑکپن ابھی کل کی بات ہے۔ خالق کائنات نے سچ فرمایا، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری کے پاس سے گزرے اور اس کا کان پکڑے اور فرمایا کہ اس ایک درہم کے بدلے اس کو کون خریدنا پسند کرتے ہیں؟ جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے تو صحابہ رسول عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب دار نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کان چھوڑے اور فرمایا، دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور فرمایا دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطروں کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ بخیر کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ